بٹی صاحب آپ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ مسکرا رہے تھے, مطلب زیر لب مسکرا رہے تھے, بلکہ مجھے تو آپ کی ہلکی سی ہنسی بھی سنائی دی. مطلب میں نے اتنا سنجیدہ موضوع چھیڑا ہے اور عمران خان صاحب نے اتنی بات کر دی ہے, اور جناب ارشاد بھٹی صاحب جو ہیں وہ مسکرا رہے ہیں زیر لب. تو پہلے تو چلیں میں یہ بھی بعد میں آپ سے بات کروں گا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے تھے, لیکن جب میں نے میرے جنرل بابر افتخار صاحب جو کہ ڈی جی ISPR ہیں, ان کا ایک نہایت ہی کلیئر غیر مبہم بیان چلا دیا ہے اور وہ ریکارڈ کا حصہ ہے اور وہ سٹینڈ کرتا ہے اپنی جگہ, عمران خان صاحب کی کہی ہوئی اس بات کی یا تجویز کی کوئی اہمیت ہے بھٹی صاحب؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کے تابڑ توڑ معصومانہ حملوں اور محمد زبیر صاحب کے معصومانہ جوابوں پر مسکرا رہا تھا. میں معذرت چاہتا ہوں, محمد زبیر مجھے بڑے پیارے ہیں, میرے بڑے پیارے بھائی ہیں. جی محمد زبیر صاحب کے پاس کب سے یہ اختیار آ گیا کہ وہ اس بات پر دو ٹوک لفظ موقف دیں؟ یہ نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, مریم صاحبہ, تحریک انصاف عمران خان صاحب اور پیپلز پارٹی زرداری صاحب اور بلاول, بس ختم. اس کے بعد جو وہ فیصلہ کریں گے تو یہ پھر آگے اگلے دن آ کے سنائیں گے تازہ تازہ خبر آئی ہے, اب فلاں ہمارا بھائی ہے. یہ پھر اس کے بعد ہمیں اس میں سے حکمت کے موتی نکال کے دکھائیں گے. دوسری بات ہے کہ بات شروع کرتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کا حق ہے, ان کو مینڈیٹ ہے آئینی طور پر کہ وہ جس کو چاہیں لگائیں. کوئی بھی میرا جو لیفٹیننٹ جنرل ہے, جو لیفٹیننٹ سے لیفٹیننٹ جنرل آتا ہے, نہ وہ چوروں کا مددگار ہے, نہ وہ کرپشن کا حامی ہے, سب محب وطن ہیں, سب اہل ہیں. زبردست. دوسرے جو سچ ہے وہ یہ ہے کہ ملک کے مقبول ترین سیاستدان ہیں عمران خان, 4 جگہوں پر ان کی حکومت ہے, زبیر صاحب ان کے گھیرے میں ہیں, 2.5 لاکھ کی امید انہوں نے پیدا کی ہے, نفرت اور تقسیم کو ختم کرنے کا ایک مجھے لگتا ہے کہ رستہ نکلا ہے, جھگڑا اور فساد کو ختم کرنے کا ایک رستہ نکلا ہے. انہوں نے کہا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات ہو تو میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن یہ عمران خان کی ایک تجویز ہے. کسی کی خواہش پر ملک نہیں چلتے, وہ وزیر اعظم بن کر آرمی چیف لگائیں گے, یہ انہوں نے نہیں کہا. انہوں نے کہا جو جیتے گا وہ آرمی چیف لگائے. یہ ٹھیک ہے یا غلط, یہ علیحدہ ڈیبیٹ میں, یہ جو اصل انہوں نے کہا ہے. کیا وہ لوگوں کو باہر نکال سکتے ہیں زبیر صاحب؟ وہ 1 گھنٹے پر نکال سکتے ہیں. آج کل ان کا طوطی بول رہا ہے, لاوا بھی پکا ہوا ہے, بجلی آپ کو اسلام آباد بجلی والوں کو بھی انہوں نے سیکیورٹی دے دی ہے, اور سیلاب کا واقعی اصل امپیکٹ ہے. اب آ جائے اس بات پہ 1-2 باتیں منیب صاحب. اچھی بات یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ میر جعفر میر صادق سے وہ ہٹے ہیں, ہلاکو خان سے وہ ہٹے ہیں, نیوٹرلز کو گالی بنانے سے ان ہٹے ہیں, رجیم چینج کے اعلیٰ کار سے ہٹے ہیں, سہولت کار ہینڈل ہیں, چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کے مددگار سے ہٹے ہیں, مسٹر ایکس مسٹر وائی سے ہٹے ہیں. فوج پر چڑھائیاں میرے خیال سے رک جائیں گی. کیوں ہٹے ہیں بھٹی صاحب, یہ بتائیں نا کیوں ہٹے ہیں؟ اسی پہ آ رہا ہوں. شیخ رشید صاحب کا یہ سوٹ سن لیں بھٹی صاحب, آپ نے مجھ سے ناراض نہیں ہونا, ذرا یہ بات سن لیں, پھر بھٹی گے, پھر مظہر عباس صاحب بتائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن شیخ رشید صاحب نے کیا کہا تھا یہ ذرا سنیے, اور پھر بھٹی صاحب فرمائیں گے, پھر مظہر عباس صاحب فرمائیں گے. ذرا سنیے. تحریک انصاف کی جو سینئر قیادت ہے وہ متعلقہ حلقوں سے رابطے میں رہی ہے, اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے میں نے نہیں پوچھا. مجھے اللہ سے پوری امید ہے نہ نااہل ہوگا اور نہ -1 ہوگا, نہ وہ جیل جائے گا. بھٹی صاحب ہون فرماؤ سر, گل میں نے آج رپورٹ کارڈ میں بھی کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے جہاں امریکہ سے انگیجمنٹ شروع کی ہے وہاں کافی عرصے سے تحریک انصاف کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی انگیجمنٹ جاری تھی اور جاری ہے. یہ ایک اچھی بات ہے, اور باقی جو بند گلی ہے اس سے نکلنے کا رستہ ملے گا. لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں یہ حق شہباز شریف کا ہے, مگر زبیر صاحب کو شاید یہ بھول گیا ہے کہ ایسی قوتوں بریکٹ میں بند جہاں وہ گلاب جامن کھائے تھے انہوں نے, طاہر القادری کے بغیر اور میجارٹی میڈیا کے بنا اور کسی چھپی قوت کے بغیر انہوں نے آپ کے گڑھ اور گھر میں عمران خان نے ہرایا. اب عمران خان بیساکھیوں کے بغیر بھی سیاست کر رہا ہے اور کامیاب کر رہا ہے. بات بیسیکلی کیا ہے, آخری بات, سمپل سی بات. تو پھر بیساکھیوں سے بات کیوں کر رہے ہیں بھٹی صاحب؟ اب پتا چلا ہے, پھر ان سے بات کیوں کر رہے ہیں سر اگر اتنے پاپولر ہیں تو؟
منیب صاحب اب پتہ چلا ہے کہ عمران خان صاحب کا غصہ اور غم اس وجہ سے تھا کہ وہ کسی کو انہوں نے سوچ لیا تھا کہ میں کسی کو آرمی چیف لگاؤں گا، اور پی ڈی ایم جو سارا کوئی سیاست ڈبو کے، نام ڈبو کے، بیانیاں ڈبو کے، ہمیں قوم کو ڈبو کے، معاشی اور سلابی دلدل میں دھسا کر آئی اور ڈیزاسٹر ثابت ہوئی، ان کا خیال تھا کہ عمران خان صاحب کو آرمی چیف نہیں لگانے دینا، ان کا ایک اپنا تھا۔ اب درمیان کا رستہ عمران خان نے ایک تجویز دی ہے، اس پر میں نہیں کہتا عمل کریں، ایک تجویز دی ہے، اور تجویز میں اب کل مجھے نہیں پتا عمران خان صاحب اس سے پھر جاتے ہیں یا اسی پر قائم رہتے ہیں، لیکن یہ بری تجویز نہیں ہے۔ ڈائیلاگ کریں، نہ مانیں ان کی بات، ڈائیلاگ کریں اور مل کر بیٹھیں اور آگے کا رستہ نکالیں، میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں۔